عمران خان کی سپریم کورٹ سے 9 مئی کے 8 مختلف مقدمات میں جو ضمانت منظور ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ اور جو ان کے وکیل تھے اس ضمانت کے کیس میں عمران خان کے بیرسٹر سلمان صفدر، ان کی جانب سے عدالت کے باہر آتے ہی یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب عمران خان کی رہائی بالکل قریب ہے. صرف ایک کیس ایسا ہے جس میں عمران خان گرفتار ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو بے وقوف بنا رہی ہے. تو حقیقت اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے. اور عمران خان کی لیگل ٹیم ہے، انہوں نے ان 7 کیسز میں ابھی ضمانت کی درخواست ہی دائر نہیں کی. KPK نیوز کے ساتھ اسلام آباد سے میں اعتزاز بلوچ ہوں. کل عمران خان کی سپریم کورٹ سے 9 مئی کے 8 مختلف مقدمات میں جو ضمانت منظور ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، جس میں سلمان اکرم راجہ اور جو ان کے وکیل تھے اس ضمانت کے کیس میں عمران خان کے بیرسٹر سلمان صفدر، ان کی جانب سے عدالت کے باہر آتے ہی یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب عمران خان کی رہائی بالکل قریب ہے. صرف ایک کیس ایسا ہے جس میں عمران خان گرفتار ہیں. تو حقیقت اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں ہمیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو بے وقوف بنا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں خالد یوسف چودھری، اور عمران خان اور بشرا بی بی کے متعدد کیسز میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. خالد یوسف چودھری نے یہ باقاعدہ بیان دیا ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو ایک کیس کل سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان گرفتار ہیں، اس کے بعد اگر اس میں رہائی مل جاتی ہے تو عمران خان باقاعدہ طور پر رہا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے. تو انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی 7 کیسز ایسے ہیں جو کہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں ہیں، اس میں بھی عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں. تو ان میں جو حیران کن طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے، خاص طور پر عمران خان کی لیگل ٹیم ہے، انہوں نے ان 7 کیسز میں ابھی ضمانت کی درخواست ہی دائر نہیں کی. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں عمران خان کی رہائی اگر ہو بھی جاتی ہے، جو کہ ایک مضبوط کیس ہے، اس کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو اس کا کیس یہ ہے کہ برطانیہ کی طرف سے پیسے بھیجے جانے تھے پاکستان کی ریاست کو. وہ پیسہ اصل میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا، جو کہ ملک ریاض کے جرمانے کی مد میں ادا کیا گیا تھا. اب کیس یہ ہے کہ جو پیسہ ریاست کو آنا تھا، اس پیسے سے ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا گیا. اب اس چیز کو اگر یہ پروسیکیوشن ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر جو عمران خان کو سزا دی گئی ہے وہ برقرار رہے گی. اگر یہ کیس ثابت نہیں کر سکتے اور جو عمران خان کے وکلا ہیں وہ اس جو ایکویشن ہے اس کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر عمران خان کی جو بریت ہے اس کا امکان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اس کے بعد پھر یہ جو کیس ہے یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے اور پھر معاملہ آگے بڑھے گا. اس کے علاوہ جو 7 دیگر کیسز ہیں عمران خان پر، وہ اس وقت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے ہیں، اور وہ ان کو بھی جب ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کی جائیں گی تو پھر وہ آگے چلے گا کہ اس میں آیا کہ وہ جو درخواستیں ہیں ضمانت کی وہ قبول ہوتی ہیں، مسترد ہوتی ہیں. تو اس کے بعد یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہے بھی یا نہیں. اس کے علاوہ متعدد کیسز عمران خان پر ہیں جس پر ابھی ٹرائل کورٹس میں ٹرائل جاری ہے، ان پر ابھی گرفتاری باقاعدہ عمران خان کی نہیں آئی اور وہ قید نہیں ہوئے. اگر دیگر کیسز میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے تو پھر عمران خان کا مستقبل قریب میں رہا ہونا کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KPK نیوز. اللہ حافظ.